باقی جتنے بھی جو زندہ بچے تھے اہل بیت وہ یزید کے پاس لے جائے گئے. روایات میں آتا ہے کہ یزید نے ان کا اکرام کیا اور ان کو عزت کے ساتھ تحفے طائف دے کر واپس کیا. یہ جو کربلا کے واقعات میں جو ظلم کی داستانیں اضافی بیان کی جاتی ہیں، اس کا مستند تاریخی روایات سے کوئی ثبوت بولو بھائی نہیں ملتا. اب لوگوں نے اپنی دکانیں چمکا لی ہیں، پانی نہیں تھا، کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا. صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں وضو کر کے نماز پڑھتے تھے تو پانی تھا تو. اور بعض نے یہ کہا کہ اہل بیت کی عورتوں کی عزتیں اچھالی گئی ہیں. آپ اس طرح کی باتیں کر کے اہل بیت سے محبت کا اظہار کر رہے ہو یا ان کی توہین کر رہے ہو؟ بولو بھائی. اگر کوئی عزت دار پاک دامن عورت ہو، بالفرض اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈلتا ہے بالفرض، تو آپ اس بات کو چھپاؤ گے نا، آپ جھوٹ بولو گے، بولو گے نہیں بھائی اس کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آئی ہے. کیونکہ جب عورت کی عزت کو آپ کوئی تار تار کر دے اور آپ ممبر پہ بیٹھ کے اس کو بتا دو تو وہ عزت تار تار ہونے سے اتنی بے عزتی نہیں ہوگی جتنی اس بات کو بیان کرنے سے اس کی بے عزتی ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اہل بیت کی عورتوں کی عزتوں کو اچھالا گیا. وہ نبی کے گھرانے کی عورتیں تھیں، ان کا ناخن بھی کوئی نامحرم مرد نہیں دیکھ پاتا تھا. دوپٹہ اتر گیا زینب کا اور زینب کی چادر چھن گئی، یہ سب غلط ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. چونکہ وہ بہرحال مسلمان تھے جو حضرت حسین کے خلاف لڑ رہے تھے، ظالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس سے بڑا ظلم اس کائنات میں ہوا نہیں ہوگا کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ نبی کے نواسے کو قتل کر دے اور اہل بیت کو قتل کر دے. اسلامی سیاست میں اتنی گندی تاریخ ہمیں کبھی بھی نہیں ملتی. سوال آیا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرتے ہوئے جو زخم لگے، ان کی جو گنتی شیعہ ذاکرین کی طرف سے بتلائی جاتی ہے، ان کی کیا حقیقت ہے؟ سنیوں کا موقف کیا ہے کہ حسین علیہ السلام پر کتنے مظالم ہوئے تھے؟ شیعہ ذاکرین کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن لاجیکلی سپیکنگ جب ہزاروں کے لشکر میں ایک شخص گھس جائے اور تلوار سے کوئی شخص اس کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ ایسی تلوار چلائے اور اس کے ہاتھ میں وہ تلوار ہے جو رسول اللہ کی تلوار ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، امام زین العابدین جب شام سے واپس آئے تو ان کے پاس نبی علیہ السلام کی وہ تلوار تھی جو حضرت حسین کی شہادت کے بعد ان کے پاس آ گئی. امام سجاد جو کہ بیٹے تھے ان کے، تو مسور ابن مخرمہ آئے، انہوں نے کہا حضرت یہ آپ مجھے دے دیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ حکمران آپ پہ غالب آ جائیں گے، آپ سے چھین لیں گے. ان کا میں یہ نہیں دوں گا. اور وہ تلوار وہ تھی جو رسول اللہ کی تلوار، اس میں الفاظ ہیں یہ رسول اللہ کی تلوار جو مولا علی کے پاس رہی، اور مولا علی نے جنگ جمل صفین اور نہروان رسول اللہ کی تلوار کے ساتھ لڑی ہیں. اور وہ تلوار پھر مولا حسن کے پاس آئی، پھر مولا حسن سے مولا حسین کے پاس. کربلا بھی مولا حسین نے اس تلوار کے ساتھ لڑی ہے، وہ رسول اللہ کی تلوار تھی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ لیں جی کس تلوار کے خلاف کون لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ کوئی سامنا کر تو نہیں سکتا تھا لڑائی میں، تو پھر تیر انداز مقرر کیے گئے سینکڑوں کی تعداد میں جنہوں نے آپ پہ تیر چلائے، بولے اعوذ باللہ تعالی، یہاں تک کہ آپ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر گر پڑے. پھر جا کے تلوار کے ذریعے وار کیا گیا اور آپ کا سر کاٹا گیا. بولے اعوذ باللہ تعالی. ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ کیا. اور پھر وہ جو صحیح بخاری میں 3748 ہے کہ پھر وہ سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا گیا اور وہ چھڑی مارنے لگا اور ان کے حسن میں کرام کیا. تو انس ابن مالک نے کہا کہ سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل حسین ابن علی تھے. صحیح بخاری 3748. تو میں بہت بڑا جملہ بولنے لگا ہوں. شیعہ ذاکرین جو کچھ بیان کر رہے ہیں نا حضرت حسین کی شہادت اور ان کو لگے ہوئے زخم، ریالٹی اس سے بھی زیادہ ہولناک ہے. جب سینکڑوں لوگوں کے تیر چلائے جائیں تو جسم میں کوئی 1 انچ بھی جگہ باقی نہیں رہے گی کہ جہاں پہ سیدنا حسین ابن علی کو زخم نہ لگے. تو میں تو کہتا ہوں اس سے زیادہ زخم ہے جتنا وہ بیان کرتے ہیں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال آیا ہے کہ علی بھائی کیا امام حسین علیہ السلام کربلا قبر مبارک میں صرف ان کا جسم مبارک ہے یا گردن مبارک بھی ساتھ میں ہے؟ کیا آپ بھی حسین علیہ السلام کی قبر پر جائیں گے؟ دیکھیں جی مجھے تو یہ تفصیلات نہیں پتا کہ ان کا سر مبارک ہے یا جسم مبارک، کیونکہ سر اور جسم کو الگ کر دیا گیا تھا. تو بہرحال قبر تو عموماً وہی شمار کی جاتی ہے جس میں سر دفن ہو. تو کیونکہ سر تو آپ کو پتا ہے پھر
عبید اللہ ابن زیاد اور پھر شام تک لے جایا گیا تھا. اور پھر باقی حسین علیہ السلام کی قبر پہ جی کیوں نہیں جائیں گے. مجھے آفر بھی کافی دفعہ ہوئی اس حوالے سے، جو قافلے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اب تو سیکیورٹی ایشوز ہیں، تو اب تو میں رسول اللہ کی قبر مبارک پہ بھی شاید نہ جا سکوں. آپ کو پتہ ہے حالات و واقعات ایسے ہیں اس وقت. تو آپ بس مجھے بھی اسی طرح سمجھ لیں جس طرح حسین ابن علی حج کے دنوں میں لوگ پوری دنیا سے مکہ اور مدینہ آ رہے تھے، اور حضرت حسین ابن علی نے پہلے تو روزہ شریف چھوڑ کے مکے چلے گئے اور پھر مکے سے کربلا چلے گئے. تو ہمیں بھی مجبوراً اب دوبارہ، حالانکہ یہ کورونا کے دنوں میں وہاں پہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں جو ادھر انتظامیہ میں بھی ہیں مسجد نبوی کی، انہوں نے مجھے یہاں تک کہا کہ میں آپ کو روزہ شریف کے اندر بھی لے جاؤں گا، کیونکہ آج کل تو بالکل بین ہے سلسلہ، تو آپ آ جائیں. تو میں نے پھر اس وقت بھی معذرت کر لی. تو اسی طریقے سے میں تو اب ٹریولنگ کو تو بالکل اوائڈ کرتا ہوں. میری زیادہ زیادہ ٹریولنگ جو ہے اسلام آباد سے جیلم یا جیلم سے اسلام آباد ہوتی ہے، وہ بھی ضرورت کے تحت، اور تو میں کہیں جاتا بھی نہیں ہوں. کبھی کبھار کبھی کسی کریٹیکل ایشو کے اوپر جانا پڑ جائے تو وہ بھی انڈکلیئرڈ ہوتی ہے، اس لیے میں تو متحمل نہیں ہوں. باقی جو لوگ جائیں حضرت حسین ابن علی کی قبر پہ، تو ہم تو اسے دعاؤں کی قبولیت کی جگہ سمجھتے ہیں، قبر رسول کو بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ السلام کی قبروں کو بھی، شہداء کی قبروں کو بھی. وہاں پہ جائیں تو اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کریں، اور اللہ کے حضور اس دعوت حق کی سربلندی کے لیے دعا کریں انشاءاللہ. جی نیکسٹ. جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے کہ حضرت زینب علیہ السلام کو السلام اللہ علیہ کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا اور اس کے بعد قید میں رکھا گیا. بس یزید کے دربار میں جب پیش کیا گیا اور ان کے خطبے کی جو ہیبت تھی، اس کے بعد الٹیمیٹلی یزید کو پھر ان کو روانہ کرنا پڑا. پھر وہ مدینہ شریف واپس آ گئی تھی. امام سجاد انہی کے ساتھ آئے تھے. بخاری مسلم میں ذکر موجود ہے نا کہ مقتل حسین سے جب شام سے واپس آئے امام زین العابدین، تو ظاہر ہے پھر بعد میں مدینہ شریف آ گئے تھے. اور امام زین العابدین تو خیر مدینہ شریف میں ہی فوت ہوئے، ان کی قبر مبارک بھی وہیں پہ موجود ہے. وہ اکٹھی قبریں تھیں، ان کے اوپر ایک بہت بڑا گنبد بھی تعمیر کیا ہوا تھا. سیدہ فاطمہ کی قبر مبارک، اس کے ساتھ سیدنا حسن ابن علی کی قبر، اور اس کے ساتھ پھر امام زین العابدین کی اور امام باقر علیہ السلام کی. یہ قبریں ترتیب سے ہیں، اکٹھی ہیں. بقی غرقت کے قبرستان میں انٹر ہوتے ہی رائٹ پہ آپ دیکھیں گے ایک کافی زیادہ جمگٹا لگا ہوتا ہے لوگوں کا، باہر سے زنجیر سے روکا ہوا ہوتا ہے، وہ ساری وہاں پہ قبریں تھیں. تو باقی سیدہ زینب جو ہے ان کی قبر پھر شام میں، کیونکہ پھر بعد میں شام شفٹ ہو گئی تھی. تو بعد میں ان کو دربار میں پیش کرنے کے بعد شاید چند ایک دن رکھا ہو، اتنی تفصیلات تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ الٹیمیٹلی کہ انہوں نے پھر ان کو وہاں سے روانہ کر دیا تھا. ظاہر ہے کہ پھر وہ زیادہ عرصہ تو ایسے نہیں رکھا جا سکتا تھا، تو ایک ریونج والا معاملہ بھی تھا. پھر وہ دیکھیں نا بعد میں آیا نا مختار سقفی، پھر بعد میں آیا نا، اور اس نے پھر بدلہ لیا. جی نیکسٹ.